أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب السلام کے بعد آج کا یہ اجتماع ایک تربیتی اور روحانی عنوان پر انعقاد پذیر ہے اور اس کی انتظام و انسلام صاحبزادہ اخلاق شاہ صاحب اور صاحبزادہ عرفان شاہ صاحب اور ہمارے بڑے پیارے جناب قاری عصمت اللہ صاحب بھی آپ سے مخاطب تھے۔ اللہ تعالیٰ سبھی حضرات کو برکات عطا فرمائے۔ دوستو، خراج تحسین ہے آج کی اس محفل پاک میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ اول بلا فصل اور صدر کائنات علیہ السلام کے محبوب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات و اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیوزات سے مالا مال فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے تحت میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان بھی گناہ ہے۔ اپنی سوچوں کو، اپنے افکار کو ہمیشہ ستھرا رکھو، اپنے نظریات کو ہمیشہ صفائی والا رکھو، سوچیں سطحی نہیں ہونی چاہیے، ذاتی مفادات کی نہیں ہونی چاہیے، حرص ہوس طمع پر مبنی سوچیں نہیں ہونی چاہیے، فقط اپنا ہی بھلا سوچنے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، سوچیں بڑی ہونی چاہیے۔ انسان کبھی بھی اپنی دولت سے، اپنے مال سے، اپنے رتبے اور اپنی کرسی سے بڑا نہیں ہوتا، وہ جب بھی بڑا ہوتا ہے اپنی سوچ سے بڑا ہوتا ہے۔ بڑے لوگ بڑی سوچ سے بنتے ہیں۔ جیسے جیسے دنیا کے اندر مادہ پرستی عام ہوئی، ذاتیات کی جنگ بھی عام ہو گئی، لوگ تیزی سے خود غرض ہوئے، الا ماشاءاللہ، سوچیں تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے ذاتی نفع اٹھانے کے لیے ملی نقصان کرنا شروع کر دیا۔ اپنا گھر بنانے کے لیے کئی گھر اجاڑنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے ذاتی مفادات کو قومی اور ملی مفادات پر فوقیت دینی شروع کر دی۔ اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے بنگلے بڑے بن گئے، غریبوں کی کٹیا اور زیادہ چھوٹی ہو گئی۔ حکمران کئی ملکوں میں عشرت قدر انہوں نے بنا لیے، لیکن غرباء کا حال وہی کا وہی رہے۔ جب انسان
اجتماعی سوچیں چھوڑ دیتا ہے، ذاتیات پہ آ جاتا ہے. پھر وہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی خوبی دی بھی ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں لے پاتا. طریقت، پیری مریدی، نذرانہ، تحفہ، اس کا صرف ایک ہی مفہوم تھا کہ امیر مرید آیا ہے تو اس سے وصول کر لیا ہے اور غریب آیا تو اسے دے دیا ہے. یہ ایک NGO تھی، طریقت ایک تنظیم تھی. تو وہ تنظیم کیا فائدہ کرتی تھی کہ وہ امیر غریب جو کہ اکٹھے وابستہ ہوتے تھے ایک شخصیت کے ساتھ، تو وہ سبب بن جاتا تھا، وہ پل بن جاتا تھا شیخ اور کئی غریبوں کا نفع ہوتا تھا. لیکن جب یہ شعبہ ذاتیات پہ آیا، کاروبار بنا، بزنس بنا، پھر پیران نظام نے بھی یہ نہیں کہا کہ چلو 20-30 لاکھ کی گاڑی میں بھی سفر ہو ہی سکتا ہے. انہوں نے بھی کہا گاڑی نام وہی اچھی ہے جو 2-3 سال کیا. ہو سکتے تھے گزارے مکانات کے اندر، لیکن انہوں نے کہا نہیں، کہ لہجہ کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بڑے لوگ اس سے بڑے بڑے محسوس ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ امیروں سے نذرانہ لیا جاتا، غریبوں کو لنگر کھلایا جاتے، لیکن امیروں سے نذرانہ لے کے وزیروں کو کھلایا جانے لگا. بالکل انداز بدل گیا. جب تک میں اور آپ اپنی سوچیں ملی نہیں کرتے، بڑی نہیں کرتے، ذہن بڑا نہیں بناتے. میں کہہ چکا ہوں مال و دولت سے بندہ بڑا نہیں ہوتا. بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ انسان مال کا سخی نہیں ہوتا، دل کا سخی ہوتا. غنا کا تعلق دل کے ساتھ ہے. حدیث پاک سنیے، ترمذی میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا تو سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑا معزز آدمی ہے، مالدار ہے، اگر یہ کبھی کوئی بات کرے تو لوگ اس کی بات توجہ سے سنتے ہیں، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، کہیں نکاح کا پیغام دے تو اسے رشتہ بھی مل جاتا ہے. گزر گیا وہ شخص، 3 باتیں لوگوں نے کہیں. یہ بات کرے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، سفارش کرے قبول ہوتی ہے، پیغام نکاح دے تو مان لیا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بات کرے تو سنے کوئی نہ، سفارش کرے تو مانے کوئی نہ، پیغام نکاح دے تو رشتہ نہ کیا جائے. 2 مختلف حیثیتوں کے لوگ سامنے سے گزرے، ان کے بارے میں مختلف قسم کے تبصرے ہوئے، وہ گزر گئے دونوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جس کو تم نے کہا نا کہ سفارش قبول کی جائے، بات سنی جائے، رشتہ دے دیا جائے، فرمایا اس طرح کے ذرا تبصرہ سننا، نتیجہ سننا، رزلٹ سننا. فرمایا اس طرح کے لوگوں سے اگر زمین بھر بھی جائے، اس طرح کے لوگوں سے اگر زمین بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ غریب آدمی ان سب سے افضل ہو. یہ جس کی سفارش نہیں سنی جا رہی، پیغام نکاح دے تو رشتہ نہیں دیا جا رہا، بات سنے تو لوگ توجہ نہیں کر رہے، یہ زمین بھر امیروں سے افضل ہے. کیونکہ بندہ کوئی پیسوں سے بڑا تو نہیں نہ ہوتا، کوئی کرسی سے بڑا تو نہیں نہ ہوتا، کوئی دولت کی وجہ سے بڑا تو نہیں نہ. بڑا تو تب ہوتا ہے جب کردار بڑا ہو، اللہ رسول کی نظر میں بڑا ہو. بڑے لوگ جو تھے بڑے، ان کی سوچیں بڑی تھی، ان کی سوچیں بڑی تھی. وہ کبھی بھی ذاتیات کی لڑائیاں نہیں لڑتے تھے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سوچیں اتنی محدود ہو جاتی ہیں کہ بعض لوگ کسی کی مصیبت پر بھی خوش ہوتے ہیں. اس کو عربی میں شماتت کہتے ہیں. یعنی ایک بندہ مشکل میں آ گیا ہے، مصیبت میں، اور دوسرا کہتا دیکھا نا، ویسے صحیح بتانا مسلمان بھی ہوتے ہیں لوگ لیکن ہمارے مخالف ہوتے ہیں.
ہیں. اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو واقعی بعض لوگ خوش نہیں ہوتے نہیں ہوتے. اوئے ہوئے کتنا بڑا جرم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش نہ ہونا ورنہ اللہ اس پہ رحمت کر دے گا تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا. ایک بندہ مصیبت میں سوچے چھوٹی ہو گئی ہے. ایک بندہ پہلے مشکل میں بلکہ دینی لوگ بھی بعض ان کا مخالف کسی مشکل میں آ جائے تو وہ تو اونچا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا بھی ادب تھا نا بھی سزا تو ملنی تھی. کیا بھائی تم کیا ہے مسئلہ کیا دعویٰ کرتا ہے. ایک بندہ مشکل میں ہے تکلیف میں ہے. میرے ایک جاننے والوں میں سے دوست ہیں ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی. وہ رشتہ ہوا تھا نا کچھ دن پہلے وہ بتا رہے تھے جب وہ رشتہ ہوا تھا ہر بندہ کہتا تھا کہاں بیٹی دے دی تم نے. وہ تو اخلاقی طور پر بڑے کمزور لوگ ہیں. لہجہ بڑا تلخ ہے باتیں سب پہلے سب یہ منع کر رہے ہیں. اب جب طلاق ہو گئی ہے تو اس کے والد مجھے کہنے لگے میں تو نیم پاگل ہو گیا ہوں. لوگ کہتے ہیں بیٹی کی تربیت ٹھیک کی ہوتی تو بس یہ نہ آتی. باغاں دے وچ ہریل توتا تے نیمیاں نیمیاں رو گئی. باغاں دے وچ ہریل توتا تے نیمیاں نیمیاں روے. او باغاں والے ہو پتھر نہ مارو متے کوئی پردیسی ہوگی تاڑی مارو نا بابو اسی تے اگے ہی اڈن والے. او یار یعنی اتنی چھوٹی سوچ کہ کسی کے دکھ پر بھی راضی ہونا کسی کی تکلیف کیا کہا تھا درویش ہونے. انہوں نے کہا تھا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے. دشمن مرے پیچھے سوچ دیکھو کہتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنا بھی تے مر جانا ہے. کوئی سجنا بھی تے مر جانا ہے. کس چکر میں پڑے. چھوٹی سوچیں چھوٹی باتیں چھوٹی کہانیاں چھوٹا نفع چھوٹا ذہن یہ نہ کریں آپ کام. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ سارے دینی لوگ مجھ سے مطمئن نہیں ہو سکتے. تو اگر کسی اور صحیح العقیدہ سے کوئی بندہ مطمئن ہوتا ہے تو مجھے تسلی دینی چاہیے کہنا چاہیے جہاں یار ادھر جایا کر. میرے ایک دوست مجھے ملے ایک آستانے کے وہ مرید ہیں. میں نے کہا جاتے کیوں نہیں. کہنے لگے بس سفر لمبا ہے تو آج کل حالات بھی ایسے ہی ہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں میں نے ذہن بنایا. میں نے کہا میں کو خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے بچانا اور آستانے جایا کر. مجھے بزرگوں کے پاس تو جاتا ہے وہ نیک آدمی ہے. تو جائے گا تو رب رب تجھے بتائیں گے. وہ بھائی تھوڑی بڑی سوچیں پیدا کریں ملی سوچیں. یہ کوئی ضروری ہے کہ سارے طالب علم میرے مدرسے میں پڑھیں سارے آئیں بھی تو میں پڑھا ہی نہیں سکتا. اتنے رکھے ہی نہیں جا سکتے. تو یہ بہتر نہیں کہ سارے اچھے مدرسوں کو سپورٹ کیا جائے. سب کوئی اچھے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے تاکہ جگہ جگہ ادارے کھلے. اگر سوچیں چھوٹی ہو جائیں باتیں چھوٹی ہو جائیں پھر تو کمزوری آ جائے گی. ہمارے یہاں نا یہ کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے. ہر جماعت اپنی چھوٹی سی الگ سے ریلی نکالتی ہے. سیاسی جماعتیں بھی دیگر جماعتیں بھی چھوٹی چھوٹی لہدا پھر اس کی فوٹو آتی ہے. پھر اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا میری فوٹو. اور بھائی اگر آپ کسی ایشو پر بھی اتنے تقسیم ہو جاتے ہیں کہ کہیں مل کے کھڑے نہیں ہوتے تو آپ انقلاب کیا برپا کریں گے. جب تک بڑی سوچیں نہیں پیدا ہوتی وسعت قلبی نہیں آتی. نوجوان میری بات پر توجہ کریں گے. جیتنا ضروری نہیں ہوتا میدان میں آنا ضروری ہوتا ہے. جیتنا کسی ایک نے ہوتا ہے سارے تو نہیں جیت سکتے لیکن میدان میں رہنے والے کو مجاہد کہتے ہیں. شہید ہو جائے تو بڑا درجہ لوٹ آئے تو غازی دونوں طرح نفع ہی نفع ہے. میدان میں رہنا. ایک ملک کے اندر شخص تھا اس کو پتہ چلا کہ لوگ بڑے بیمار ہو رہے ہیں اور ایک جڑی بوٹی ہے جو وہ کئی پہاڑیاں اوپر چڑھ کے کئی ڈھلانیں اوپر چڑھ کے وہاں سے ملے گی لیکن ڈھلان اتنی ترچھی ہیں پہاڑ اتنے ترچھی ہیں کہ آج تک چڑھ کوئی نہیں سکا. ملے گی وہاں سے. سمجھانے کے لیے مثال دی بزرگوں نے. وہ کہتے ہیں وہ بندہ جو بھی جاتا وہ پہلے سے واپس آ جاتا پہاڑ سے کہ یہ تو 6-7 پہاڑ ہے اور بڑا خراب ہے تو چڑھ ہی نہیں سکتے لہٰذا رہنے جاتا ہی کوئی.
بندہ دلیر تھا، سوچ بڑی تھی. اس نے کہا اس تک پہنچنا ہے. اس نے کیا کیا کہ پہلے پہاڑ کو کاٹنا شروع کیا، رستہ بنانا شروع کیا. اب ایک بندہ پورا پہاڑ سالوں بیت گئے، ایک پہاڑ سے رستہ بنا دیا. پھر وہ دوسرے پہاڑ پہ گیا، اس کو کاٹنا شروع کیا. ایک بندہ، اتنا بڑا پہاڑ، پھر سالوں لگ گئے لیکن رستہ بن گیا. 3 پہاڑ کاٹے تھے کہ موت کا وقت آ گیا. زمانہ ہی بڑا لگا، موت کا وقت آیا. بہت بیمار ہو گیا تو بعض لوگ، اب لوگ نا وہ 3 پہاڑ چڑھنے لگ گئے، رستے جو بن گئے تھے وہاں تک رونق لگ گئی، لوگ بھی آتے جاتے تھے. ایک شخص نے اس سے کہا تو نے کیا پایا؟ زندگی گزر گئی اور پہنچا تو وہاں تک ہے نہیں. وہ کہنے لگا میں کامیاب ہوا. اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں. میں کامیاب ہوا. کا کس طرح کامیاب ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگا میں نے نا 3-4 پہاڑ کاٹ دیے ہیں. اب جو بندہ سفر شروع کرے گا نا اسے پہلے سے نہیں کرنا پڑے گا، اس نے چوتھے سے شروع کرنا. تو میں نے 3 جگہوں تو کاٹ دی ہے نا، اتنا تو میں نے بنا دیا ہے نا. اب جو سفر شروع کرے گا وہ ہم سے آگے. حدیث کا راوی کس طرح کا ہے، حدیث کی سند کس طرح کی ہے، یہ سارا کام امام بخاری کر گئے. یہ رستہ انہوں نے آسان کر دیا. اب ہمیں جا کے حدیث ڈھونڈ کے نہیں لانی پڑے گی، کتاب ہمیں دے دی. انہوں نے کہا لو پڑھتے رہو، تشریح کرتے رہو، سبق آگے دیتے رہو، فیض حاصل کرتے رہو. اب تم نے اس سے آگے چلنا ہے، ہم نے تمہارے لیے رستہ آسان کر دیا ہے. عزیز بھائی آپ بڑی سوچ پیدا کرے گا. ایسا نہ ہو کہ جو بچہ بھی آئے وہ صفر سے شروع کرے گا. وہ 10 تک تو گنتی کسی کو سکھا جاؤ، کوئی کام تو کر جاؤ. کچھ تو ایسا زندگی میں ہو. بڑی سوچیں ہمیشہ بڑا کرتی ہیں لوگوں کو. دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، تبلیغ کی اور وہ کامیاب ہو کے گئے. لیکن کسی نبی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا، کسی کا 10 لوگوں نے پڑھا، پر وہ کامیاب ہوئے. کیوں؟ کہ رب نے انہیں کہا تھا تم نے میری بات پہنچانی ہے، وہ انہوں نے پہنچائی ہے. کسی کو ہدایت تو اللہ نے اپنے فضل سے دینی ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ بہت بڑا رش میرے پیچھے چلے اور ساری دنیا میری بات مان جائے تو یہ ضروری نہیں. آپ نے تو ڈیوٹی کرنی ہے. آزان دینے والے کو یہ تھا کہ بڑی سوچ پیدا کر، تو کہہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. اسے یہ تو نہیں کہا کہ اپنا بندوق لے کے بندے گھروں سے بھی نکال کے لا. یہ سبق تو نہیں نہ دیا گیا. سبق کیا ہے؟ حیا، بلکہ یہاں تک اذان دینی ہے کہ اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذان. آیا الا اللہ، میں نے اذان دینی ہے. سوچ کو بڑا کریں، دل کو بڑا کریں. بڑے لوگوں کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے. بڑے لوگ ملی باتیں کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں. مدائن کی جنگ جب ہو رہی تھی تو بہت سارا مال غنیمت ایک صحابی لے کے آیا اور لا کے انہوں نے رکھا. چہرے پہ نقاب تھا، لوگوں کے حوالے کر دیا. وہ مال جو تھا وہ مل گیا تو لوگ پوچھنے لگے یار تم رکھ بھی سکتے تھے. کہنے لگا کیوں؟ رکھ کیوں لیتا؟ یہ اس لیے لایا ہوں کہ اسلامی حکومت کو فائدہ ہو، اور ہماری حکومتیں وہ ہیں پھر وہ غریبوں کا فائدہ کریں گی. صحابہ کی حکومتیں تھی نا، تو لہٰذا یہ لے لو. تو انہوں نے کہا چلو نام ہی بتاؤ. کہنے لگا یہ کام نام چمکانے کے لیے کیا ہی نہیں، رب رسول کو راضی کرنے کے لیے. نام کیوں بتائیں؟ نام وہ جن کو بیماری لگ جاتی ہے نا، کچھ لوگوں کو بے چینی ہوتی ہے نام بتانے کی، تعارف کرانے کی، کارڈ دینے کی. چلے 4-5-6 لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، میں نے آج تک کارڈ نہیں بنوایا. لوگ کہتے ہیں جناب اپنا کارڈ دینا، بلکہ کئی تو اس طرح کرتے ہیں اپنا کارڈ دے کے کہتے ہیں تسی بھی اپنا دیو. یعنی اپنا کارڈ دے کے کہتے ہیں میرا کارڈ ہے تو یہ آپ بھی اپنا دے دیں. تو میں نے کہا میں نے تو کبھی بنوائی نہیں. لیکن کیوں؟ میں نے کہا ضرورت ہی نہیں پڑی. ضرورت کیا ہے؟ مطلب میں اس میں لکھواؤں گا کہ فلاں جماعت کا سربراہ ہوں، فلاں ادارے کا فلاں ہوں، فلاں مسجد کا خطیب ہوں، فلاں. تو ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تو میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہوگا تو خود ہی پتہ چل جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا
تو پھر میں روز اپنی فوٹو دیکھ کے راضی ہوگا کہ یہی ہے میرے پاس ہوتے ہیں. ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ پڑھا کریں، اپنے آپ کو بتانا. یہ تو ساری بے چینی ہے، تو ساری بے قراریاں ہیں. مجھے بھی سن لو، میرا بھی نام یاد کرو، تو بے چینی ہے. سکون کیا ہے کہ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، جس حال میں یار رکھے وہی حال. یہ سکون والی کام ہے. اپنی طبیعت میں حوصلہ بڑھا کریں. اور میں نے کہا سوچ بڑی ہوتی ہے. جو بندے بڑے ہوتے ہیں دراصل ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر ہیں، اور تاجر بھی خاص تگڑے قسم کے اور بڑے وزردار آدمی. لیکن سوچ کیا ہے؟ جب اسلام کی خبر پہنچی ہے نا، یہ بڑے بڑے لوگوں کو منوانا مشکل ہوتا ہے. امیر لوگ تو محفلوں میں بھی نہیں آتے، صحیح کہہ رہا ہوں، آستانوں پہ بھی نہیں جاتے. بڑا امیر ہو گیا نا بندہ، پھر وہ کسی کو سلوٹ کرنا پسند. تو امیر بندہ کسی کو مان جائے تو پھر یہ مشکل کام ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر کو پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اب صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے کی خبر پھیلی اور جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ ابوبکر صدیق کلمہ پڑھ رہے ہیں. جو سیاستدان ہوتا ہے یہ جلدی رائے نہیں دیتا، یہ زمینی حقائق پہلے دیکھتا ہے، کہتا ہے سیاست کرو کس طرح کا ہے، پھر کوئی کام کرتا ہے. آپ ناراض نہ ہو تو اب تو بڑے لوگ سیاسی ہیں. سارے لوگ اس طرح حالات کا رخ دیکھ کے رائے قائم کرتے ہیں کہ آج کل بھلا کیا بولوں گا تو وزیرائی ہوگی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تاجر تھے، اور تاجر گھاٹے کے سودے نہیں کرتے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، خبر پھیل، ابوبکر بھی کلمہ پڑھ لے. ابوبکر پتہ کرو، معلومات کرو، تحقیق کرو، تفتیش کرو. لوگ تیار ہو گئے. اور کون لوگ ہیں معلومات کرنے آئے، پوچھنے آئے؟ ان کے یار سجن قریبی کون کون بنا؟ حضرت عثمان غنی قریبی دوستوں میں شامل، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعید بن زید. یہ سارے اشراء و مبشرہ ہیں. یہ آئے تحقیق کرنے کہ ابوبکر آپ واقعی کلمہ پڑھ گئے. ان کی سوچ بڑی ہوتی ہیں. حضرت ابوبکر، میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، بڑا آدمی کہیں مرید بھی ہو تو کھول کے بتاتا نہیں. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے، ان کا خیال تھا کہ مولوی صاحب کے اشتہار کافی چھپتے ہیں، فوٹو بھی کئی جگہ پہ لگی ہوتی ہے، تو شاید کو بلا ہے. حالانکہ یہ تو لگ ہی جاتے ہیں، کئیوں کے لگ جاتے ہیں. کوئی کمال ہے. کمال تو یہ ہے کہ بندے کا رب رسول کی بات ہے کیا ہوتا. تو مجھ سے آگے کہنے لگے آپ کی نسبت کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ کچا جملہ آپ نے کیوں بولا؟ پوچھیں آپ غلام کس کے ہیں؟ وہ بھی کوئی بندہ ہوتا ہے جس کا بڑا ہی کوئی نہ ہو، وہ بھی کوئی شخص ہوتا ہے جس کا وارث ہی کوئی نہ ہو. اللہ تے چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسفال تا پانی ملے ہے، ہار لگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا ہے، جہاں پھلاں تے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو. جیسے بوٹی لائی باتیں کرنے کا کیا ہوگا؟ پکی بات کریں آپ، پکی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سبق سارے ان بزرگوں سے ملتے ہیں نا آگے سب غلاموں. حضرت صدیق اکبر، لوگوں نے آ کے پوچھا کہ آپ کلمہ پڑھ گئے؟ تو انہوں نے کہا یہ بات ایسے سادہ ہی بتانے والی تو نہیں نا، بیٹھ کے بتاتا ہوں. آپ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں. بڑی بات شروع کی اور اس انداز میں محبوب کا ذکر کیا، اس انداز میں رسول پاک کا ذکر کیا کہ وہ جو تحقیق کرنے آئے تھے نا، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چلو دروازہ رسول پہ، ہم نے بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھا. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ سوچیں آہستہ آہستہ کمزور پڑ گئے. یعنی خوشخبری والی بات ہی کوئی نہیں کسی جگہ پہ. آپ مایوسی والی خبریں لے لیں جتنی مرضی لے لیں، پریشانی والی باتیں سن لیں جتنی مرضی سن لیں. بڑی سوچ ہو. یہ میرپور کا علاقہ جب کسی جنگ میں سارا ختم ہوا تو یہ پہلے
تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ جہاں منگلا ڈیم ہے وہاں تک شہر تھا، پھر ایک دفعہ ٹوٹ گیا سارا کسی زمانے میں۔ تو ایک آفیسر جو وہاں ملازم تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نا میری ڈیوٹی تھی، میں اپنی جیپ پہ 2-4 لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی بوری میں کچھ چیز بھر کے نا انہوں نے گدے پہ رکھی ہوئی ہے اور پوچھتے ہیں بیت المال کا دفتر کہاں ہے، حکومت خزانہ جمع کرتی ہے وہ کدھر ہے؟ کہتے میں گاڑی سے اتر گیا، میں نے کہا میری ڈیوٹی آپ بتائیں، تو وہ کہنے لگے وہ ہمارا شہر آپ کو پتہ ہے سارا اجڑ گیا ہے، تو ہم نے نا یہ ڈھیر ٹٹول کے جھاڑ کے کچھ سونا چاندی کچھ چیزیں جمع کی ہیں، یہ بوری میں بھری ہیں، حکومت کے خزانے میں جمع کرانی۔ ایک سوچ وہ تھی، ایک سوچ آج کل یہ ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ پہلے موبائل نکالتے ہیں، ہاں پہلے زیور اتارتے ہیں، یعنی میتوں پر بھی لوگوں کو خوف خدا نہیں آتا۔ اقبال نے کہا تھا جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ ایک وہ سوچ تھی، اس نے کہا کہ شہر اجڑ گیا ہے، یہ ہم نے بوڑھے لوگ ہیں محنت کر کے ہم نے یہ نا کچھ جمع کیا ہے، تو کیا خزانے میں کیوں جمع کرانا ہے؟ کیا اس لیے کرانا ہے کہ ہمارا اجڑا ہوا شہر پھر سے آباد ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر بنانے کی سوچتے ہیں پر بستی بنانے کی نہیں سوچتے، کتنے ہیں؟ اور یار دیکھو نا، شہر بسے ہوں تو پھر ہی بندے کے وہاں بسنے کا مزہ آتا ہے، اور سب کی دکانیں چل رہی ہوں تو پھر اپنی بھی چل جائے تو کام چل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ نظریہ بنا لیں کہ صرف میں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، حضرت سیدی سکتی رحمت اللہ علیہ درویشوں کی نا تعلیمات ان کا اثر ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ فروغ ہے شریعت کا، طریقت کا، معرفت کا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت سیدی سکتی رحمت اللہ نے دکان کرتے تھے، بازار میں آگ لگ گئی، سب کی دکانیں جل گئیں، صرف حضرت سیدی سکتی کی بچ گئی۔ کسی نے آگے کہا حضور صاحب کی دکانیں جل گئی، آپ کی بچ گئی، بڑے خوش ہوئے۔ ویسے ہوتے ہیں لوگ خوش نہیں اگر میری بچ گئی ہے نا، نہیں ہوتے ہیں نا۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ کا وہ دکان آپ کی بچی ہے، باقی ساری جل گئی۔ پہلے خوش ہوئے، پھر فوراً ہی کہنے لگے سیدھی تو اتنا خود غرض آدمی ہے، اپنے آپ سے کلام شروع کر۔ سارا بازار اجڑ گیا، تاجر بیچارے جل گئی دکانیں، کاروبار تباہ ہو گئے، اور تم خوش ہو رہے کہ میری بچ گئی۔ تو اس طرح کا شخص ہے اور تیرا دعویٰ درویشی کا ہے۔ فوراً ہی کہنے لگے اپنے بچوں سے، خدام سے کہ جاؤ جا کے ساری دکان کا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر۔ اس طرح کا کاروبار نہیں کرنا جس میں خود غرضی پیدا ہو، انسان کا ذہن بنے۔ یہاں میرے بھائی ایک تاجر اجڑ جاتا ہے، دوسرے خوشیاں مناتے ہیں۔ یہاں ایک شخص گر جاتا ہے تو دوسرے دھما چوکڑی کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں سوچوں کو بڑا کریں، طبیعتوں میں وسعت لائیں، کسی اور کو بھی موقع دیں، کسی اور کو بھی موقع دیں، تھوڑا اور بھی خیال کریں۔ میں نے 2-4 دن پہلے ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو میں نے ایک شخص کے منہ سے سخت بات نکلتے سن لی۔ وہ تنقید کر رہے تھے کہ علماء مدرسے بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، تو باقی لوگ سنتے نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ یار آپ کی بات ٹھیک ہے پر ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ علماء جو مدرسہ بناتے ہیں تو کوئی عام دنیا دار جگہ وقف کرتا ہے تو پھر ہی بناتے ہیں، کوئی بندہ چندہ دیتا ہے تو پھر ہی بناتے ہیں۔ ناراض ہو گیا آپ لوگ؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ کوئی مدد کرتا ہے تو پھر ہی کام چلتا ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے سخت لفظ کہہ دیے، اور ویسے بھی آپ چند لوگوں پر محدود نہ کریں، جنت بہت بڑی ہے رب کی، ارض والسماوات والارض، اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ اتنی سختی نہ کریں آپ۔ اگر کچھ عقیدہ انسان ہے، مومن ہے، تو پھر تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، تھوڑا دلوں کو بڑا کریں، حوصلوں کو تھوڑا سا بڑا کریں۔ آپ جس جگہ بھی ہیں آپ وہ کام ضرور کریں، معاملات ضرور کریں، لیکن یہ کہ آپ کا دل
بڑا ہو. بزرگ تو ہمیشہ ایک دوسرے کی تائید ہی کرتے آئے. چشتیوں نے قادریوں کا ادب کیا, نقش بندیوں نے سہروردیوں سے پیار. یہ لوگ تو بس وہ سمجھتے تھے کہ یہ سلاسل تو ہیں فیض دینے کے, اور اصل منبع کیا ہے, مقصود کیا ہے, رب رسول کی بارگاہ کا پیار. اپنی سوچ میں وسعت لائیں, ذہن کو بڑا کریں, اور جو گمان ہیں ان گمانوں کو ختم کریں. لوگوں کے بارے میں اگر حوصلے بڑے کر کے ہم آگے چلیں گے تو ہم کوئی ملی کردار سوسائٹی میں ادا کر سکیں گے. اور اگر ہم اسی طرح رہ گئے, بس الجھ کے رہ گئے, اپنی ذات کے خول سے باہر ہی نہ آ سکے. بڑی خوبصورت بات ہے سلمان فارسی کی, کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو طبیعت خوش ہوتی ہے. کسی نے ان سے کہا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے اسلام. والد کا نام کیا ہے؟ اسلام. دادا کا نام کیا ہے؟ اسلام. کہنے لگے میرا سارا کچھ ہی میرا دین ہے. جب آپ کی یہ بڑی سوچ بن جاتی ہے پھر آپ زندگی میں کچھ کر پاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ناز یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ سوچوں کو وسعت عطا کرے, ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے, اس آستانے کو آباد فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. اللہ کریم ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے, ہمارے گناہ معاف فرمائے, ہمارے گناہ معاف فرمائے, نیک عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے رستہ آسان بنا دے. اے اللہ تقوی کی توفیق عطا کر, ہمیں خیر کی توفیق عطا کر, ہمیں شر سے محفوظ کر. اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہمیں بچا. مالک کریم تو نظر کرم فرما, اپنے محبوب کے دروازے کی گدائی عطا فرما, ہمارے اخلاق بہتر فرما, زبانوں کو سچ کی عادت دے. اے اللہ وجود کو رزق حلال کی توفیق دے, نظروں کو شرم و حیا دے, بیماروں کو شفا دے, مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر, تنگستوں کو وسعت رزق دے. اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت دے, جو بے آسرا ہیں ان کی مدد فرما. ہمارے دلوں کے قبلے سوچوں کے زاویے درست کر, ہمیں اپنی ہی بارگاہ کی محتاجی دے, اپنی بارگاہ کی محتاجی دے, کسی دنیا دار کی محتاجی سے بچا کر. مالک ہمیں جب بھی آرزو ہو تجھ سے ہو, تیرے بندوں سے ہو, دنیا داروں سے مالداروں سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرما. مالک ہمارے حال پہ نظر کرم فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا, خاتمہ ایمان پہ, محبوب کے غلاموں کے قدموں میں جگہ دے. ہمارے حال پہ نظر کرم فرما, امت کی خیر فرما, کشمیر کے مظلوموں کی مدد کر, ان مجبوروں کی مدد فرما, ان کے حال پہ رحمت فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم.